آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے بھی ہے دیکھا جس نے بھی ہے دیکھا بول اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سمجھتے ہیں سب کی بولی وہ برتے ہیں سب کی جولی وہ برتے ہیں سب کی جولی منگتا نہ کوئی بھی خالی گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور قرآن میں ہے تو حدیث میں بھی اللہ کے آخری آپ نبی اللہ کے آخری آپ نبی قرآن میں ہے تو حدیث میں بھی اللہ کے آخری آپ نبی اللہ کے آخری آپ نبی اس پر دل سے ایمان میرا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد شعر میں دوبارہ پڑھتا ہوں یہ ختم نبوت کے حوالے سے شعر ہے تو شاعر لکھتا ہے کہ قرآن میں ہے تو حدیث میں بھی اللہ کے آخری آپ نبی اللہ کے آخری آپ نبی اس پر دل سے ایمان میرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور علامہ صاحب یہ ہمارے عقیدے کا شعر ہے، بسم اللہ، جو میں پیش کرنے لگا ہوں کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی اور جتنے بھی ہیں اصحاب نبی اور جتنے بھی ہیں اصحاب نبی سب تارے ہیں سب تارے ہیں یہ نبی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان شمس رحمان رحمت رمضان پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ایک خوبصورت عالم دین کے ساتھ، ایک خوبصورت آواز کے ساتھ، ایک خوبصورت نعت خواں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع بہت ہی حسین اور بہت ہی قیمتی
اور بہت ہی عمدہ موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ میری دائیں جانب موجود ہیں جناب محترم قاری محمد عرفان سلطانی صاحب۔ قاری صاحب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے انداز میں آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گلائے عقیدت پیش کیا۔ دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے اتنا خوبصورت انداز اور اتنا اپنا وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ میری بائیں جانب موجود ہیں ہمارے آزاد کشمیر کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا حافظ عبدال باقی صدیقی نقشبندی صاحب۔ علامہ صاحب آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنے قیمتی ترین وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے ہے۔ جو قاری صاحب نے کلام پڑھا اس میں بھی ایک شعر اور بڑا ہی عمدہ شعر آپ نے ہمیں سنایا ہے۔ ناظرین کرام، یہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کی جان ہے، یہ ہمارے لیے اس قدر ضروری ہے جس قدر جسم کے لیے روح ضروری ہے۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے، میں دنیا سے مسلمان جاؤں، تو اس کو عقیدہ ختم نبوت پہ اپنی جان نچھاور کرنی چاہیے، کیونکہ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نبی بعدی، فرما گئے ہادی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان علی شان ہے کہ میں دنیا پہ آیا ہوں، اس کائنات پہ اب کوئی اور نبی آ نہیں سکتا۔ اس دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، زمین نیچے سے اوپر جا سکتی ہے، آسمان ٹوٹ کے نیچے گر سکتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ کوئی کہے کہ میں بروزی نبی ہوں یا اصل نبی ہوں، یہ سب جھوٹ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس پہ فتویٰ کی صورت میں مور ثبت کی ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ تو مرتد ہے، وہ تو زندیق ہے ہی ہے، لیکن اگر اس پہ کوئی اس سے دلیل مانگے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی موضوع پہ میں خوبصورت کلام کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب محترم ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا عبدال باقی صدیقی صاحب۔ علامہ صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ذرا ہمارے ناظرین کے سامنے یہ بات رکھیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ اس قدر ضروری کیوں ہے، اس حوالہ سے گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے دو چار باتیں کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یاد رکھیں ختم نبوت کا مسئلہ بہت ضروری اور اہم مسئلہ ہے۔ ختم نبوت دین اسلام میں انتہائی نازک مسئلہ ہے اور یہ اسلام کی جان ہے۔ ختم نبوت ایک جز یا رکن نہیں بلکہ اسلام کی بنیاد ہے۔ بے شک بے شک۔ اور ختم نبوت فقط ایک مسئلہ ہی نہیں بلکہ ابرو مصطفیٰ کا دوسرا نام ہے، اور مقام مصطفیٰ کا اگر کوئی دوسرا نام جاننا چاہے تو وہ ختم نبوت ہے۔ عظمت مصطفیٰ کا دوسرا نام جو ہے وہ ختم نبوت ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ نہایت ہی اہم اور بہت ضروری ہے، جس کو سمجھنا اور جس پہ عمل کرنا اور جس پہ پہرا دینا، جس کو بچانا ہم سب کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا دین کو بچانا۔ بے شک جناب۔ ناظرین کرام، جیسے کہ علامہ صاحب نے بڑا عمدہ جواب عنایت فرمایا کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آبرو اور ان کی شان کے مطابق جو سارے معاملات ہیں حضور کی ناموس کے حوالہ سے، اسی طرح ہی ضروری ترین مسئلہ ہے یہ ختم نبوت کا۔ اس کے حوالہ سے ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو علامہ صاحب اس علم میں آپ ہمارے اضافہ فرمائیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت بیان فرمائیے۔ جی، قرآن مقدس کے اندر سورہ احزاب میں آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد
ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. فرمایا لوگوں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں آخری ہے، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع القلم. فرمایا مجھے باقی تمام انبیاء پر 6 چیزوں کی بنیاد پر فضیلت عطا کی. اور فرمایا نصرت بالرعب، مجھے رعب کے ساتھ مدد کی گئی ہے، مجھے رعب عطا فرمایا گیا ہے. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی المغانم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری رعب سے مدد کی گئی ہے. اور پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے غنیمتیں جو ہیں وہ حلال کی گئی ہیں. پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد یعنی کہ پاک فرما دیا گیا ہے. پہلے انبیاء کرام کے لیے جگہ مختص ہوتی تھی ان کی قوموں کے لیے کہ جہاں وہ اللہ کی عبادت کر سکتے تھے. یہ میرے اور آپ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان یہ ہے کہ جب آپ نے حجرہ آمنہ میں گود آمنہ میں آپ نے قدم رنجا فرمایا اور آپ کی قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پاک فرمایا. پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ساری مخلوق کے جو ہے نا رسول بنا کر بھیجا گیا. رسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کے لیے میں جو ہے اللہ کا رسول بن کے آیا. پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نبیوں میں خاتم بنایا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زمین کے اندر جتنی مٹی ہے نا ان مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری نبی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرما دیا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من ثلاث كلهم يزعم ان رسول اللہ. فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے اور وہ کہیں گے ہم اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ وہ جھوٹے ہیں، ان کی یہ نبوت کسی قسم کی نہیں ہوگی، وہ جھوٹے دجال ہوں گے. تو اس سلسلہ میں ہمیں قرآن و حدیث کے اندر آقا علیہ السلام کی اور سینکڑوں حدیث موجود ہے جس میں آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہے. ناظرین اکرام ماشاءاللہ بڑے ہی عمدہ انداز میں علامہ صاحب نے ہمارے دلوں کی اس بنجر کھیتی کے اندر ختم نبوت کے علم کا می برسایا ہے جس سے ہماری یہ کھیتی تر و تازہ ہوئی ہے اور لہلہا رہی ہے. ناظرین کرام دیکھیے نا حضور علیہ السلام کے سینکڑوں فرامین موجود ہیں. اگر ان کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے یہاں کے وقت تو ختم ہو سکتے ہیں، کائنات کے سارے نظام ختم ہو سکتے ہیں، لیکن حضور کے وہ فرامین بیان کرتے کرتے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں تو وہ فرامین ختم نہیں ہو سکتے ہیں. یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام اس دنیا کے اندر آخری نبی آخری رسول بن کے آئے ہیں. نبی اس لیے سرکار نے فرمایا کیونکہ ہر رسول کو نبی بنا کے بھیجا جاتا ہے لیکن ہر نبی کو رسول بنا کے نہیں بھیجا گیا ہے، اس لیے کہ بہت سے انبیاء بھی دنیا میں آئے ہیں اور بہت سے رسول بھی دنیا میں آئے ہیں. ہر رسول کو نبوت تو ملتی ہے لیکن ہر نبی کو رسالت نہیں ملتی ہے. اس لیے کریم نبی علیہ السلام نے اتنی خوبصورت ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، رسول تو پھر اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتے ہیں. تو ہم علامہ صاحب کی طرف اگلا سوال بڑھاتے ہیں کہ علامہ صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت اس کے حوالے سے تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کیا ہے، ختم نبوت پہ پہرا دینا کیسا ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والوں کے لیے کیا نعمتیں ہیں اور ان کے ساتھ کیا اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. علامہ شمس صاحب دیکھیں دین کے اندر کوئی بھی نیکی اور رائگاں نہیں جاتی ہے، بلکہ اس امت کی یہ شان ہے کہ ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 گنا انہیں اجر عطا فرماتا ہے. پھر نیکی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی ہو، ناموس-E-Risalat کا معاملہ ہو، تو ختم نبوت کا معاملہ، تو ختم نبوت کی حفاظت یہ تو کائنات کی اصل اور ایمان کی جان ہے. بے شک
یہ کائنات کی اصل اور ایمان کی جان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت دین کی مکمل حفاظت کرنا ہے. بے شک آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ پہرا دینا دین پہ مکمل پہرا دینے کے مترادف ہے. اور پھر یاد رکھیں ختم نبوت کی حفاظت کا عمل، ختم نبوت کی حفاظت کا عمل چاہے کسی صورت میں ہو، مسجد نبوی یا بیت المقدس میں لیلۃ القدر کی ساری عبادت کرنے سے افضل ہے. ختم نبوت پہ پہرا دینا، اس پہ کام کرنا، اس پہ ورک کرنا، اور اس پہ جو ہے آقا علیہ السلام کے اس مشن کو آگے بڑھانا اور اس پہ پہرا دینا جان کے یہ بیت المقدس اور مسجد نبوی ریاض الجنہ میں جو ہے لیلۃ القدر کی ساری عبادت کرنے سے افضل ہے. میں آگے عرض کروں گا کہ ختم نبوت کی حفاظت کی ایک گھڑی، ختم نبوت کی حفاظت میں ایک گھڑی گزارنا، ایک لمحہ گزارنا، ایک ساتھ گزارنا 70 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب. اور پھر یاد رکھیں ختم نبوت کی حفاظت کرنے والا اگرچہ گناہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن میرا ایمان، یقین، ایمان اور ایقان یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا. پھر یاد رکھیے ختم نبوت کا کام مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں بیٹھنے سے، عبادت کرنے سے افضل ہے بندہ ختم نبوت کا پہرا دے. اور اس کے ساتھ ساتھ علماء نے لکھا ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے پر جس طرح حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب مولوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد گرامی ہے، جو ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے اس کی پشت پہ آقا علیہ السلام کا دست شفقت ہوتا ہے. ہمیں پتہ چل جائے، ایک صاحب نظر اہل اللہ فرماتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے ختم نبوت پہ پہرے کا ثواب کتنا ہے، آپ فرماتے ہیں اس کا اجر کتنا ہے، ہمارے دل بھی اس کی خوشی سے پھٹ جائے اور ہمارے دماغ بھی پھٹ جائے. اتنا بڑا عمل ہے ختم نبوت پہرا. ہم دعا کرتے ہیں خالق و مالک ہمیں ختم نبوت پہ پہرا دینا، کام کرنا، اس کی حفاظت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت کا فیض عطا فرمائے. ناظرین کرام، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ علامہ صاحب نے کتنے خوبصورت انداز میں سوالوں کے جوابات عنایت فرمائے. ابھی بہت زیادہ وقت کے دامن میں وسعت نہ ہے کہ ہم اس موضوع کو مزید بڑھائیں. انشاءاللہ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اسی موضوع کو اگلے دن پہ ہم چھوڑتے ہیں. کل انشاءاللہ اسی موضوع کے ساتھ لائیو حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.